ایک بار یہودیوں نے سوچا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسا سوال کیا جائے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ میں پڑ جائے۔ یہودی سوچنے لگے کہ ایسا بندہ کہاں سے ملے گا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسا سوال کرے۔ یہودیوں نے ایسا بندہ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے کافی عرصے کے بعد ایک ایسے یہودی عالم کے پاس گئے جو 70 سال سے غار میں رہ رہا تھا۔ وہ یہودی بے انتہا بوڑھا اور کمزور تھا۔ اس کی اتنی ریاست تھی کہ وہ غیب کی چیزوں کو بھی دیکھ سکتا تھا۔ وہ یہودی اس عالم کو لے کر کوفہ آ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ یہودی عالم کو مسجد کے باہر تیار کر کے مسجد کے اندر بھیجا گیا۔ یہودی عالم جب مسجد کے اندر داخل ہوا تو سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر تشریف فرما تھے۔ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں جانتا ہوں تم کوفہ کے لوگوں سے سوال کرتے ہو، مجھ سے سوال کر کے دیکھیے، میں آپ کو جواب دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اکیلا تو ہی دے گا یا تجھے جو لے کر آئے ہیں وہ بھی تمہارا ساتھ دیں گے؟ یہودی عالم کہنے لگا، اے علی تم میرا مقابلہ کر، مجھے اور کسی کی ضرورت نہیں ہے، آپ سوال کرو میں جواب دوں گا۔ مسجد میں موجود لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرے۔ آپ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہودی کھڑا تھا۔ ایک جاہل یہودی اچانک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ کو پیچھے کر کے اپنی مٹھی یہودی کے آگے کر دی اور کہا، بتاؤ میرے مٹھی میں کیا ہے؟ یہودی عالم نے آنکھیں بند کر لیے۔ آسمانی کتابوں میں غیب کے عالم کی مدد سے آسمانوں میں جھانکا، آنکھیں کھولی اور کہنے لگا، کوئی ابو قبیس میں ایک فاختہ نے انڈا دیے ہیں، ان میں سے ایک انڈا آپ نے اٹھایا ہے۔ صحابہ کرام اور مسجد میں تمام لوگوں کی نظریں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تھی کہ دیکھیں کیا نکلتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ کھولا تو اس میں فاختہ کا انڈا تھا۔ تو یہودی اس یہودی عالم سے کہنے لگے، بہت اچھا، اور کہنے لگے آپ کرے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال۔ اچانک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر سے نیچے اترے اور کہنے لگے، آج تک کسی ماں نے ایسا بیٹا جنا ہی نہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کر سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی انڈا یہودی عالم کے ہاتھ پر رکھ دیا اور فرمایا کہ لے اسے وہی رکھ کر دکھا جہاں سے میں نے اسے اٹھایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا کہنا تھا کہ یہودی عالم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں گر پڑا اور کہنے لگا، یا علی جو میں نے کیا وہ علم کرتے ہیں اور جو آپ نے کیا وہ کسی عالم کے بس کی بات نہیں ہے۔ جب یہودی عالم نے یہ دیکھا تو شرمندہ ہو کر جانے لگا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر آپ تو یہاں آ ہی گیا ہے تو مجھے کچھ بتا کے جا۔ یہودی سر جھکا کر کھڑا ہو گیا کہ پوچھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یہ جو تو غیب کے جواب دیتا ہے یہ تو نے کہاں سے سیکھا؟ یہودی کہنے لگا، میں نے ریاست کی ہے، عبادت نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اپنا نفس مارا؟ یہودی کہنے لگا، جی مارا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا کرتا ہے تو نفس مارنے کے لیے؟ یہودی کہنے لگا، میرا نفس جس کام کے لیے مجھے کہتا ہے میں وہ کام نہیں کرتا، جس کے لیے روکتا ہے میں وہ کرتا ہوں۔ کلمہ نہ پڑھتے ہوئے بھی میں ریاست کے اس مقام پر پہنچ گیا ہوں کہ میں غیب کی چیزوں سے واقف ہو گیا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھا تیرا نفس جو تجھے کہے وہ تو نہیں کرے گا؟ یہودی کہنے لگا، بالکل نہیں کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تیرا نفس کیا کہتا ہے تیرے مسلمان ہونے کے لیے؟ یہودی کہنے لگا، میرے نفس کہتا ہے کہ مسلمان نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تیرا نفس کہتا ہے کہ تو مسلمان نہ ہو تو پھر تو مسلمان ہو، کیونکہ تو کہتا ہے کہ تیرا نفس جس کام کے لیے تجھے روکتا ہے وہ تو کرتا ہے۔ اور یہودی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں گرا اور کہنے لگا، تو نفس سے کیسے واقف ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ